کیونکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس پر دو ہی حقوق لازم ہوتے ہیں، ایک حق جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے، ان کے حقوق کی پاسداری، اور وقتاً فوقتاً اس موضوع پر میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کرتا رہا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر اللہ سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس محبت کا اس بات اور یقین کیسے ہوگا انسان کو کہ جب انسان اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا، اطاعت کرے گا، جتنی وہ اطاعت کرتا چلا جائے گا اور وہ محبت کے اعلیٰ درجے کو پاتا چلا جائے گا۔ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد قرآن میں بھی جگہ جگہ حقوق العباد کا بھی ذکر ہے، جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو حقوق العباد کی بھی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے۔ حقوق العباد کی اہمیت اس چیز سے لگائی جائے کہ بارہا قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد فوراً ہی والدین کے حق کو بیان کیا، کیونکہ میں نے آپ کو اس کی ایک حقیقت بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور پھر نبوت کا اعلان ہوا تو اس وقت طرح طرح کے مذاہب اور طرح طرح کی عبادتیں مشہور تھی، جس میں سے عبادت گزار آتش پرست تھے، آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، اور سمندروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، طرح طرح کے عبادت کیا کرتے تھے لوگ، اور ان کے طریقے بھی الگ تھے عبادت کرنے کے، اور ان کے پاس ان سب چیزوں کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ دلیل ہے اس لیے وہ یہ اس چیز کا عبادت کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بس وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ عبادت کیا کرتے تھے تو ہم بھی اس طرح کی عبادت کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی یہ ایسے ہی عبادت کریں گے۔ تو طرح طرح کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک رہبانیت والے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے تو ایک جنگل میں کونے میں جا کر زندگی گزارنی ہے، فقط اللہ ہی اللہ کرنا ہے اور کسی سے کوئی رابطہ تعلق نہیں رکھنا، وہی انسان عابد بن سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اس مشہور کی ہوئی بات کو ختم کیا قرآن نے کہ لا رہبانیت دین میں نہیں ہے، دین میں ہے تو اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی پاسداری کرنی ہے، اپنے معاشرے میں رہ کر بھی تمام لوگوں کو خوش رکھنا ہے، ان کی ذمہ داریاں تم پر جو عائد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے۔ تو اس طرح جو وہ مشہور کی ہوئی عبادت تھی اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تردید کر دی کہ بھائی دین میں رہبانیت نہیں ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی پالنے ہیں، والدین کی بھی خدمت کرنی ہے، ہمسایوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، ماتحت لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب احکامات شریعت نے نافذ کرنے لگے تو وہ لوگ خود بخود ہی غلط قرار ہوتے چلے گئے۔
تو حقوق العباد پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ حقوق العباد اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی، جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو جنتی ہوں، اور خوش ہوگا کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں۔ نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں، مگر پھر حساب و کتاب جب شروع ہوگا، ایک شخص آ کر اس انسان کا گریبان پکڑے گا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جنتی ہوں، اور کہے گا دنیا میں فلانا حق تھا میرا، تم نے وہ ادا نہیں کیا، فلانا زیادتی کی تو نے، اس کا آج کے دن بدلہ میں اللہ کے سامنے لوں گا۔ پھر ان دونوں کو حاضر کیا جائے گا اللہ کے سامنے، اور اللہ ان کا معاملہ سنیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ اب وہ تو دنیا کا معاملہ تھا، دنیا کی نعمتیں چیزیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی نا دنیا کی نعمت۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے اسے گالی یا برا بھلا کہا ہوگا، آخرت میں وہ یہ کہے گا میں بھی اسے گالی دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پھر وہ جو چاہے گا اللہ رب العزت اسے عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت اسے کہیں گے ایسا کر، یہ بھی میرا بندہ ہے، اسے غلطی ہوگی، تو اس کی نیکیاں لے لے اور اسے معاف کر دے۔ اس بات پر صلح ہوگی اور اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ پھر ایک اور شخص آئے گا، اسی انسان کا گریبان پکڑے گا کہ میرا بھی حق اس پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان جو اپنی نیکیوں پر خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا اب جنت میں جانا ہے، اس کی نیکیاں اس طرح کرتے 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 جس انسان پر اس کا حق ہے اس کی نیکیاں اس کو اللہ رب العزت دیتے چلے جائے گا، اور یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ انسان پریشان ہو جائے گا کہ میری اتنی نیکیاں تھی اور اتنا میں اس پر خوش ہو رہا تھا، آج تو وہ نیکیاں سب ختم ہو گئی۔ اس کی پریشانی کی اسی حالت میں اب اس کی چھوٹ نہیں ہوگی۔ پھر ایک انسان آئے گا اور کہے گا یا اللہ میرا بھی اس پر حق ہے، مجھ پر بھی اس نے زیادتی کی ہے، مجھ پر بھی ظلم کیا تھا، طاقتور تھا میں اسے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، میرا بھی اس پر حق ہے۔ پھر ماجرا ہوگا، پھر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، پھر اللہ کہیں گے اب تو نیکیاں بھی نہیں بچی۔ پھر انسان کو کہیں گے اچھا ایسا کرتے ہیں، تیرے نامہ اعمال سے میں تھوڑے سے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہوں، تو اسے معاف کر دے۔ اس پر فیصلہ ہوگا، اور وہ جو بیچارہ نیکیاں بھری لے کر آیا تھا نامہ اعمال میں، اس کے نامہ اعمال میں اس انسان کے گناہوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح لوگ آتے چلے جائیں گے اور اپنے حقوق کے لیے اس کے گردن میں گناہوں کو ڈالتے چلے جائیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے چلے جائیں گے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی انسان کے لیے فیصلہ ہوگا کہ اب نیکیاں تو بچی نہیں، گناہ ہیں، اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اس چیز سے ہم حقوق العباد کی اہمیت لگا سکتے ہیں، کیونکہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ ایک دن فیصلے کا متعین ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کا سوال جواب دے نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اس کی جگہ سے میں جواب دے دوں گا، اس کا بدلہ میں نہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی بھی نفس کسی نفس کے بارے میں جواب دے نہیں ہوگا۔ ایک انسان ایک رب، ایک انسان ایک اللہ۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے محبوب لوگ ہوں گے
کبھی انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ایسے عمل کیے ہوں گے جو اللہ کو محبوب ہوں گے، تو اللہ رب العزت اگر ان کے گناہ ہوں گے بھی، اللہ رب العزت انہیں ایک پردے کے پیچھے بلائیں گے، سب لوگوں کے سامنے نہیں، پردے کے پیچھے بلائیں گے، اور وہاں پر ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ سوال جواب دیں گے، اور اللہ رب العزت اسی پردے کے پیچھے اس کے معاملے کو حل فرما دیں گے کہ میرے لوگوں کے سامنے یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ انسان گناہ گار ہے۔ کیا معاملات ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ اللہ جانے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دنیا میں کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہوں تو اس معاملے میں اپنے آپ کو صاف رکھیں، کسی کا حق آپ پر نہ ہے۔ اچھا انسان، کامیاب انسان وہی ہے کہ لوگوں میں سے اس کے اوپر کوئی دین نہ ہو، وہ انسان کامیاب ہے، کیونکہ اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ آنسو بہاؤ جٹ گناہ معاف۔ اللہ کا معاملہ عجیب ہے، حالانکہ ہم اللہ کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر جب معاملہ آتا ہے لین دین پر، اس میں ہر انسان سست ہے۔ جو بڑا ہے اپنے سے ماتحت کو دبایا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، نچوڑا ہوا ہے، اسے تنگ کیا ہوا ہے پیمنٹوں میں اور مسئلوں میں، کہ بس یہ دب جائے میرے سامنے، چھوڑ دے مجھے، پیمنٹ نہ لے، اپنا حق نہ لے۔ جیسے میں نے گزشتہ بات ایک مثال کہی تھی، اگر ہم نے کسی کو رنگ کا ٹھیکہ دیا ہے، اس نے رنگ میں کہیں کچھ کمی پیچی چھوڑ دی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی پوری پیمنٹ روک لیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر اس نے بی کیٹیگری کا کام کیا ہے، ایک ہی بات ہوئی تھی، بی کیٹیگری کا کام کیا تو اس کو بی کیٹیگری کے پیسے ادا ہونے چاہیے، ایک ہی نہ کریں، یہ اس کا حق ہے۔ پھر آپ کی بھی پکڑنی ہے اور اس کی بھی نہیں، مگر غصے میں ہم کیا کرتے ہیں، ساری پیمنٹ روک لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس پر بھی پکڑ ہو۔ معاملات میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، جو روزے بھی رکھتا ہے، جو ہر نیک عمل کرتا ہے، مگر پھر بھی اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں سنی نہیں جاتی، اس کی دعائیں اللہ تک پہنچ کر واپس اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ صحابہ پریشان ہوئے، سب پریشانوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کون سا شخص؟ کہا وہ شخص جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا پہننا حرام ہے۔ حرام کب ہو جاتا ہے؟ جب آپ کا حق نہیں ہے اور آپ نے چھین کر کسی سے استعمال کر لیا، حرام ہو گیا۔ جب وہ حرام ہو گیا تو جب دعائیں ہی قبول نہیں ہیں تو پھر معاملات کہاں تک آگے بڑھیں گے؟ پھر عبادات کی کیا گارنٹی ہے؟ جب میں ایک اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، دوبارہ میری منہ پہ مار دی جائے، یا اللہ میری اولاد کی مشکلیں آسان کر دے، میرے منہ پہ مار دی جائے، یا اللہ صحت دے دے، منہ پہ مار دی جائے، یا اللہ رزق میں برکت دے دے، منہ پہ مار دی جائے۔ تو کیا چاہیے؟ اگر یہی دعائیں ہمارے واپس لوٹ کر منہ پہ مار دی جائیں تو کیا ہمیں اور کیا حاصل کرنا چاہیے اللہ سے؟ قبر کے سختیوں سے معافی مانگ رہے ہوں، اللہ ہماری دعاؤں کو رد کر رہے ہیں، آخرت کی آسانیاں مانگ رہے ہوں، دنیا کے چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے وہ دعائیں رد کی جا رہی ہیں، تو خدا را اپنے معاملے میں ہر انسان، خاص طور پر جب وہ ماتحت ہو، غریب ہو، فقیر ہو، تو اس سے معاملات کو بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی جو بددعا ہے وہ اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کا ذکر کیا اور کہا اللہ رب العزت ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ جیسے ایک اس میں سے ہے کہ اگر کوئی والد اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔
اور ایک وہ انسان جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی کامیابی کی دعا کرے، اللہ رب العزت اسے بھی رد نہیں کرتے۔ اور تیسرا مظلوم، جس پر ظلم ہوا ہو، اور اگر وہ ظالم کے لیے کوئی بد دعا دے دے، کوئی اللہ سے مطالبہ کر لے تو کیونکہ حق تو اس کا ہے ہی، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ آج کل ہم کو یہ فکر ہے، الحمدللہ نمازیں چل رہی ہیں، روزے ہو رہے ہیں، رمضان اچھا گزر رہا ہے، سحر و افطار ہو رہی ہے، بڑی نیکیاں ہو رہی ہیں، پر اپنی زندگی کے معاملات کی طرف نگاہ کریں کہ ہم نے کبھی کسی کا حق تو نہیں کھایا، دینا تو نہیں ہے، سوچا جائے اس پر فکر کیا جائے، کیونکہ ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ وہ اپنا حق لے لے گا، چاہے اس دنیا میں آپ اس کو جتنا دبا لیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ کا فیصلے کا دن آئے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرہ، ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ذرے کا۔ تو خدا را اپنے معاملات کی فکر کریں کہ معاملات میں ہم سے کہیں کوتاہی، کمی پیشی، کسی پر ظلم سختی تو نہیں ہوئی، یا تو اس کا حق ادا کیا جائے، اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے خیرات کی جائے، اس کے لیے صدقے کیے جائیں، اور اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کی جائے۔ اور یہ معاملات کب ہوتے ہیں؟ یہ معاملات ہوتے ہیں جب آپ سے اگلا انسان طاقت میں کم ہو اور آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں، اور جب آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھنا یہ بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ نامحبوب عمل ہے، بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کم تر سمجھے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل میں ہلکا ہلکا سا تکبر پیدا ہونا لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ دل میں جب تکبر پیدا ہونا ہوتا ہے نا، پھر سامنے والے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، مجھے تو نے کہا، مجھے ایسا کہا، گارڈوں سے پٹوا دیا، لوگوں سے پٹوا دیا، کہیں پہ فون کروا دیا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں سب کچھ ہو جائے گا، آپ کی عزت بھی بن جائے گی، وہ پٹ بھی جائے گا، وہ مر بھی جائے گا، اس کا حق بھی کھا جائیں گے، اس کے پیسے بھی نہیں رہیں گے، مگر وہاں عجیب معاملہ ہے، وہاں عجیب معاملہ ہے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی فوج کے ساتھ نہیں آئے گا کہ میرے ساتھ پیچھے فوج کھڑی ہوگی، میرے خاندان والے کھڑے، میرے 3-4 وہ ہیں بیٹے ہیں، مجھے بچا لیں گے، نہیں، وہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، وہاں بڑا سختیوں والا معاملہ ہے۔ خدا را اس کی فکر رکھے اور معاملات کو درست کیا جائے۔ جب یہ دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر کے لیے سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہو، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تکبر کرنے والے کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ اور خدا را ہمارے ہی رشتہ داروں میں ہم اپنا برتاؤ دیکھ لیں، جو ہم سے کم تر ہیں، ہم ان سے کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، جو آپ سے کم تر ہوگا آپ کا اس سے برتاؤ کیسے ہوگا؟ خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ دل میں کبر ہے کہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو گوارا نہیں سمجھیں گے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ یار میں تو بڑا ہوں، میں تو یوں ہوں، میرے کپڑے صاف ہیں، نیچے کیسے بیٹھوں، ایسے کیسے کروں۔ غزوہ خندق کا ایک بات اللہ نے ذہن میں ڈالی کہ جب غزوہ خندق کھود رہے تھے نا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں عجیب نظارہ دیکھا۔ ہم نے نظارہ یہ دیکھا کہ جب ہر صحابی خندق کھودنے میں لگا ہوا تھا، جو ان کے پاس اوزار تھے، مٹی کو نکال کر خندقیں کھودنا اور پھر اسے رکھنا اور اس مٹی کو اٹھا کر آگے تک پہنچانا، تو ایک یعنی کہ چمڑے نما انہوں نے بالٹی بول لے یا ایسے ٹوکری سا بول لے وہ بنایا ہوا تھا، اس میں مٹی ڈالتے تھے، اس مٹی کو اپنے سر پر یا کاندھے پر یا اس طرح اٹھا کر لے کے جایا کرتے تھے اور وہاں پر مٹی ڈالا کرتے تھے۔
صحابہ نے کہا ہم نے ایک شخص مٹی سے لپٹا ہوا دیکھا جو ہمارے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اور جب ہم نے غور سے اس شخص کی ہماری نگاہیں اس شخص کے چہرے پر گئی کہ وہ مٹی سے اٹھا کر صحابہ کی مدد کرتے ہوئے مٹی کو وہاں پھینک رہا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر مٹی کاندھے پر اٹھا کر وہاں ڈال رہے تھے۔ کہاں تک کبر، کہاں گیا بڑا پن، کیا ان کا ایک مقام تھا، اور صحابہ کے دل میں کیا ان کی عزت تھی، کیا مرتبہ تھا، مگر کام کیا کر رہے ہیں؟ جو سب ساتھ کام کر رہے ہیں تو میں بھی اسی کام میں کروں گا۔ تو یہ چیزیں اور یہ واقعات، یہ معاملات، یہ ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے کام تو ہو جانا تھا۔ حضور مٹی نہ اٹھاتے تو کیا خندقیں نہ کھدتی، خودی جنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، پر یہ کر کے تمہیں بتانا تھا، مجھے بتانا تھا کہ کبھی دل میں تکبر نہ پیدا ہو، کبھی کچھ بھی کسی ساتھی کا، مسلمان بھائی کا ہاتھ بڑھانا ہو تو تمہیں اس میں عیب نہ لگے کہ یہ میرے بس کا کام نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو کہتے ہیں حقیر نہ سمجھا جائے، کسی کام کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، یہاں تک کہ کافر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کو حقارت سے نہ دیکھا جائے۔ کافر کو جو اللہ کو نہیں مانتا، کفر کرتا ہے، اس کے کفر سے ضرور نفرت ہو۔ جو وہ اللہ کو نہیں مانتا، عبادت نہیں کرتا، اس سے ضرور نفرت ہو، مگر اس کی ذات کو کبھی حقارت سے نہ دیکھا جائے۔ یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، وہ ختم ہو گیا، موضوع شروع ہوتا ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آخری واقعہ آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو بڑی گندی نگاہوں سے اور عجیب سے انداز میں لوگوں کو حقارت سے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، ان کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس پر اللہ رب العزت نے پوری سورت کو نازل فرما دیا، اور وہ معاملہ بھی حقارت کا نہیں تھا، صرف ایک انسان کو ترجیح دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ یہ تھا، میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ عمرا حضرات آئے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کچھ سمجھا رہے تھے، اسلام کی وہ تھے، دعوت دے رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ یہ ایمان لائیں گے، میری بات سنیں گے، اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگے گی اور یہ اللہ کو پکارنے والے بنیں گے۔ ظاہری بات ہے، وزیر ہیں، بڑے لوگ ہیں، اپنے پورے حلقے کو یہ لوگ مسلمان کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ سے انہیں سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں سے ایک نبینا صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے، عبداللہ ابن مختوم ان کا نام تھا۔ آ کر نبینا تھے، پتہ نہیں ہوتا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے، کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے یا تو وہ کسی آیات کو درست کرنے کے لیے نبی سے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، یا کسی مسئلے کے بارے میں بار بار آپ سے دریافت کرنے لگے کہ اے نبی، اللہ کے نبی، اس کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے نبی یہ آیات ٹھیک کرو، اللہ کے نبی یہ کرو، کہاں ہے اللہ کا نبی، کہاں ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا چہرے پہ تہور آتے ہوئے، جیسے انسان کو ہوتا نا، یار میں بات کر رہا ہوں اور یہ بیچ میں بار بار گھس رہا ہے، کوئی حقارت نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ غلطی بھی ان صحابی کی، وہ بھی بیچارے وہ کیا بولتے ہیں نبینا۔ معاملہ کیا ہوا، کوئی حقارت نہیں، کسی کی غلطی نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے تہور بدلے۔ اللہ نے کہا عبس وتولا، اے محمد چہرے پہ تہور نہ لا، ان جاءہ الاعمی، یہ جو نبینا آ رہا ہے یہ تجھ سے سیکھے گا، میرا ایک بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، تجھ سے جو سوال کر رہا ہے تو اسے سمجھا۔ او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی، یہ جو تیرے پاس عمرا بیٹھے ہیں، اگر
یدریک لعلہ یزکا، اگر یہ ایمان لائے نہ لائیں اس کا وبال تجھ پر نہیں ہے۔ یہ جو نبینا صحابی تجھ سے آج آ کر سوال کر رہا ہے یہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، اسے تو ترجیح دے، اس سے جھڑک نہیں، چہرے پہ تہور نہ بدل، ماتھے پہ بل نہ لا۔ کسے بھائی وہ کر رہے ہیں، کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا جا رہا ہے، اور کس کے بارے میں؟ ایک نبینا صحابی کے بارے میں۔ عمل کیا ہے؟ دیکھا جائے تو عبداللہ ابن مقوم کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا ہو رہا ہے، حضور کی حالت کیا ہے، کہاں بیٹھے ہیں، پھر جا کر بات کریں، مگر تھوڑا سا تہور آیا، چہرے میں اثرات نمودار ہوئے۔ اللہ تو جانتا ہے نا ہر حرکت کو، دل کی حرکت کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے کہا عبس و تولی، نہ اے محمد ایسا نہ کر، اگر وہ نبینا ہے آ کر تجھ سے پوچھ رہا ہے کچھ بھی ہے اسے تو سمجھا۔ تو خدا را ہمارے لیے یہ سب چیزیں، یہ معاملات، یہ واقعات اس لیے ہیں کہ ہمارا بھی چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا معاملات دین کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق ہو جائے۔ جب اس کے مطابق ہو جائیں گے خود بخود فتوحات، انعامات، برکتیں، رحمتیں، آپس میں محبتیں، خرافات، ہر چیز ہمارے درمیان سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آئندہ جمعے بھی اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کہلوایا، جو آپ لوگوں نے سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔